محمد ایوب صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ زینب کا نکاح حسن سے ہوا، زینب اور حسن دونوں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، زینب کا میکہ اسی شہر میں قریب ہی ہے، زینب جب میکے جاتی ہے تو اس کے والد اسے کئی دن تک اپنے پاس روکے رکھتے ہیں، جس پر حسن راضی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ بحث و تکرار بھی ہو جاتی ہے۔ زینب کے والد یہ کہتے ہیں چونکہ میں تمہارا والد ہوں لہٰذا میں جو کہوں گا اسی پر عمل کرنا ہوگا، اگر میرے مقابلے میں تم نے کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کو ترجیح دی تو تم گنہگار ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں زینب کس کی بات مانے، شوہر کی یا والد کی؟ نمبر 2، شوہر اگر باہر کے ملک چلا جاتا ہے اور وہ بیوی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر چھوڑ جاتا ہے اور وہیں رہنے کی تاکید کرتا ہے، بیوی بھی وہاں رہنے پر راضی ہو اور اسے شوہر کے رشتہ داروں سے ایذا بھی نہ ہو، عزت و حرمت پر بھی کوئی فطرہ نہ ہو، مگر زینب کے والد کہیں کہ یہ ہمارے گھر ہی رہے گی، تو اس صورت میں بتائیں کہ شوہر کی بات مانی جائے گی یا والد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نمبر 1، محترم، جو معاملات ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان معاملات میں عورت پر مطلقاً شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ حدیث پاک میں بھی عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا فرمایا گیا ہے، البتہ ہفتے میں ایک مرتبہ عورت کو اپنے والدین سے ملنے سے شوہر منع نہیں کر سکتا، لیکن عورت رات کہاں پر گزارے گی اس معاملے میں شوہر کی رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر شوہر اس بات پر راضی نہیں ہے کہ عورت اپنے میکے میں رات گزارے تو شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ زینب کے والد کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے بلا وجہ اپنی بیٹی کو شوہر کی اجازت کے بغیر میکے میں ہرگز نہ روکے۔ والدین کے حقوق اپنی جگہ پر لازم ہیں، مگر یہاں انہیں شوہر کے حقوق کو ترجیح دیتے ہوئے زبردستی اپنا حکم نافذ نہیں کرنا چاہیے، اسی میں ان کی اور ان کی بیٹی کی بھی بھلائی ہے۔ جب ہر شخص شریعت کی رہنمائی میں ہی حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھے گا تو لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ السنن الکبریٰ للنسائی اور مستدرک للحاکم میں ہے، حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے عرض کی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امور متعلقہ زن و شوئی میں مطلقاً اس کی اطاعت کہ ان امور میں اس کی اطاعت والدین پر بھی مقدم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24، صفحہ نمبر 371۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، شوہر کے حقوق عورت پر بکثرت ہے اور اس پر وجوب بھی اشد و آکد۔ ہم اس پر حدیث لکھ چکے ہیں کہ عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ، اور مرد پر سب سے بڑا حق ماں کا ہے، یعنی زوجہ کا حق اس سے بلکہ باپ سے بھی کم۔ رات گزارنے میں بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ البحر الرائق میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ عورت کو ہر جمعے والدین کی طرف جانے سے منع نہیں کیا جائے گا اور والدین کو بھی عورت کی طرف آنے سے منع نہیں کرے گا۔ والدین کے علاوہ محارم سے سال میں ایک مرتبہ ملنے سے منع نہیں کرے گا۔ عورت کے پاس والدین کو رات گزارنے سے منع کر سکتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ البحر الرائق جلد 4، صفحہ نمبر 330۔ بہار شریعت میں ہے،
عورت کے والدین ہر ہفتے میں ایک بار اپنی لڑکی کے یہاں آ سکتے ہیں، شوہر منع نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر رات میں وہاں رہنا چاہتے ہیں تو شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے، اور والدین کے علاوہ اور محارم سال بھر میں ایک بار آ سکتے ہیں۔ یوں ہی عورت اپنے والدین کے ہاں ہفتے میں ایک بار اور دیگر محارم کے ہاں سال میں ایک بار جا سکتی ہے، مگر رات میں بغیر اجازت شوہر وہاں رہ نہیں سکتی۔ دن میں واپس آ جائے۔ بہار شریعت جلد دوسری، حصہ 8واں، صفحہ نمبر 272۔ یہ حق بھی شوہر کو ہے۔ دوسرا جو اس کا جواب ہے کہ یہ حق بھی شوہر کو ہے کہ وہ جہاں پر اپنی بیوی کو ٹھہرائے وہ وہیں پر رہائش اختیار کرے گی جب تک کوئی شرعی عذر نہ پایا جائے۔ تب تک شوہر اس کو گھر سے نکلنے سے منع کر سکتا ہے۔ اس میں شوہر سفر پر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں شوہر کو منع کرنے کے اختیار ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ شوہر پر عورت کا نان نفقہ اس لیے ہوتا ہے کہ عورت شوہر کے حق میں شوہر کے گھر میں یا اس کی اجازت سے کہیں اور مقیم ہو۔ نفقہ اس وقت بھی واجب ہوتا ہے جب شوہر سفر پر ہو یا غائب ہو جائے یا قید کر لیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر سفر کی حالت میں ہو تب بھی عورت شوہر کے حق میں شوہر کے گھر میں مقیم ہونے کے سبب اپنا حق کے احتباس ادا کرنے والی کہلائے گی۔ اسی وجہ سے شوہر کے سفر پر ہونے کے باوجود نفقہ لازم ہو رہا ہے۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے جائے گی تو ناشزہ کہلائے گی اور نفقہ بھی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ احتباس ختم ہو گیا اور عورت کو ناشزہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ نظیر بھی ہے کہ فقہا نے ذکر فرمایا کہ عورت اگر اس وقت شوہر کے گھر واپس آئی جب شوہر سفر پر تھا تب بھی اس کا ناشزہ ہونا ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشوز کے ختم ہونے کے لیے شوہر کے مسافر یا مقیم ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہذا نشوز کے متحقق ہونے کے لیے بھی شوہر کے مسافر یا مقیم ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار ان امور میں شوہر کی رضامندی اور اطاعت کا ہے۔ نیز سوال کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ شوہر اس بات کا متقاضی ہے کہ عورت اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں اس کے والدین کے ساتھ رہے اور اس کی عزت و حرمت پر بھی کوئی فتنہ نہیں۔ ایسی صورت میں بیوی کے والد کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کا اختیار نہیں۔ شوہر جہاں چاہے عورت کو رکھے۔ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رہائش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو۔ اپنی طاقت بھر یہ رہائش ایسے مکان میں دے جہاں انسان رہ سکتے ہوں۔ رہائش جہاں چاہے دے مگر نیک پڑوسیوں کے درمیان ہو۔ شوہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عورت کو بلا وجہ گھر سے باہر جانے سے منع کرے۔ رد المحتار میں ہے، شوہر کو ہر اس کام سے منع کرنے کا اختیار ہے جس میں شوہر کے حق میں کمی ہوتی ہو یا شوہر کو نقصان ہوتا ہو یا عورت کو شوہر کے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہو۔ بہار شریعت میں ہے کہ عورت اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کا حق فوت ہوتا ہے یا اس میں نقصان آتا ہے یا اس کام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے تو شوہر کو منع کر دینے کا اختیار ہے، بلکہ نظر بہار زمانہ ایسے کام سے تو منع ہی کرنا چاہیے جس کے لیے باہر جانا پڑے۔ نفقہ حق کے احتباس ہے، یعنی شوہر کی رضامندی جہاں رکھنے کی ہے وہاں رہنے پر شوہر کی فرما برداری پوری کرنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ محیط برہانی کے اندر ہے، بیوی کا نفقہ اس احتباس کی وجہ سے لازم ہوتا ہے جو وہ شوہر کے گھر میں رکھتی ہے۔ اگر یہ احتباس کسی ایسی وجہ سے فوت ہو جائے جو شوہر کی طرف سے ہو تو اس احتباس کو تقدیراً باقی رکھنا ممکن ہے، لہذا نفقہ بھی لازم رہے گا۔ اگر یہ احتباس کسی ایسی وجہ سے فوت ہو جائے جو بیوی کی طرف سے ہو تو اس احتباس کو تقدیراً باقی نہیں مانا جا سکتا اور اس احتباس کے بغیر نفقہ بھی لازم نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، عورت کا نان و نفقہ کہ شوہر کے یہاں پابند رہنے کا بدلہ ہے۔ اگر ناحق اس کے یہاں سے چلی جائے گی جب تک واپس نہ آئے گی کچھ نہ پائے گی۔ شوہر کہیں چلا جائے تب بھی نفقہ لازم ہوتا ہے۔
جب شوہر بھاگ جائے یا کسی حق کی وجہ سے یا ظلماً قید کر لیا جائے تب بھی عورت کا نفقہ لازم ہوگا، کیونکہ مانع عورت کی طرف سے نہیں ہے۔ شوہر مسافر ہو تب بھی شوہر کے گھر واپسی پر نشوز ختم ہو جاتا ہے۔ نحر الفائق میں ہے کہ اگر شوہر کے سفر پر جانے کے بعد بھی عورت شوہر کے گھر واپس آ گئی تو فقہاء نے فرمایا اب اس پر ناشزا کا حکم نہیں لگے گا۔ بہر شریعت میں عورت شوہر کے یہاں سے ناحق چلی گئی تو نفقہ نہیں پائے گی جب تک واپس نہ آئے۔ اگر اس وقت واپس آئی کہ شوہر مکان پر نہیں بلکہ پردیس چلا گیا ہے تب بھی نفقے کی مستحق ہے۔ بہر شریعت جلد دوسری حصہ 8واں صفحہ نمبر 262۔ بہر شریعت میں لڑکی سیب ہے، مثلاً بیوہ ہے اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو اسے اختیار ہے، ورنہ باپ دادا وغیرہ کے ہاں رہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔